رومان شاہ کی ماں نے پھر سے آواز دی۔ اس سے پہلے کہ رومان شاہ کچھ اور بولتا، رومان شاہ کا تایا اپنی کرسی سے اٹھتا ہوا مشکل چل کر رومان شاہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور نیچے جھکتا ہوا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ رومان بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہوں۔ وہ روتے ہوئے رومان شاہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ رومان شاہ جتنا بھی سخت دل بن جائے مگر اس کا دل اندر سے بہت سافٹ تھا، اور اس کی ماں نے اس کی ایسی پرورش بھی نہیں کی تھی کہ وہ کسی بزرگ کو اپنے قدموں میں بٹھاتا۔ رومان شاہ نے اپنے تایا کو کندھوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ ان کی حالت اس وقت بڑی ناساز تھی۔ زرد رنگ، جو اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس خطرناک بیماری کی وجہ سے موت کے قریب جا رہے ہیں۔ رومان، مجھے معاف کر دو، شاید تم مجھے معاف کر دو تو میں آسانی سے مر سکوں۔ وہ رو رہے تھے۔ پلیز آپ روئیں نہیں، میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، رومان شاہ نے سرسری انداز سے کہا اور انہیں پاس پڑی ہوئی کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے دوسرے تایا اور دونوں تائیاں بھی آ کر پاس کھڑی ہو گئیں اور معافی مانگنے لگیں۔ رومان شاہ جو اتنے سالوں سے سخت بنا ہوا تھا، ان کو یوں اپنے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے دیکھ کر ان کو معاف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، مگر اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں دلی محبت والا رشتہ کبھی بھی قائم نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میرے بچپن پر آپ لوگوں کے سخت جملوں کی مہریں اس طرح سے پیوست ہیں کہ میں چاہ کر بھی ان کو مٹا نہیں سکتا، وہ کہتے ہوئے اپنی روم کی جانب چل دیا۔ بھائی صاحب، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن رومان کا دل آپ لوگوں کے لیے بالکل صاف ہو جائے گا۔ رومان شاہ کی ماں سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی رومان شاہ کے یوں جانے سے شرمندہ سی انداز میں بولی، نہیں بھابھی، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمیں معاف کر دیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم نے جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ کیا اس کے بعد ہمیں تو معافی کی امید ہی نہیں تھی۔ رومان شاہ کی ماں کی بات پر رومان شاہ کے بڑے تایا، جو مہک کے والد تھے، شرمندہ ہوتے ہوئے بولے، اے ایس پی کی جان، میرے علاوہ اتنی گہری سوچ میں کس کو سوچا جا رہا ہے؟ بالکل اس کے قریب آ کے کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا۔ شاہ میر، جو مرہا کو سویا ہوا چھوڑ کر کچھ دیر پہلے واک کرنے کے لیے باہر گیا تھا، شاہ میر مرہا کی صحت کو لے کر بہت فکر مند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مرہا اچھی طرح سے اپنی نیند پوری کرے تاکہ اس کا اسٹریس لیول کم ہو سکے۔ وہ جب واپس آیا تو مرہا اپنے خیالوں کی دنیا میں گم ونڈر مرر کے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی گہری سوچ میں تھی کہ اسے روم میں آ کر شاہ میر کا بھی پتہ نہیں چلا۔ شاہ میر کے بلانے پر مرہا کا ریئیکٹ ایسا تھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ گھبرائی ہوئی جواب دے کر شاہ میر سے دور ہونے لگی۔ مرہا، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی ایسی بات میری جان جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے تو تم مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہارے ہر دکھ کا مداوع کر دوں گا، مگر تم مجھے بتاؤ صحیح کہ آخر کون سی بات ہے جو تمہیں اس قدر ڈپریس کر رہی ہے؟ شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھڑا کرتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا۔ مرہا نے پلکیں اٹھا کر شاہ میر کی جانب دیکھا۔ شاہ میر کا دل تڑپ سا گیا تھا مرہا کی آنکھوں میں درد اور ویرانی دیکھ کر۔ وہ سب کچھ جان تو چکا تھا مگر وہ مرہا پر کچھ بھی خود سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے سینے پر اپنے سر کو ٹکائے اس کی شرٹ کو سینے سے مٹھیوں میں پکڑے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی تھی۔ اس کا پورا وجود اس کے اندر کے درد کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ شاہ میر نے باہوں کی گرفت میں سخت کرتے ہوئے احساس دلایا کہ وہ ہے اس کے ساتھ، مگر اسے رونے دیا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ یوں ہی ہچکیوں سے روتی رہی تھی۔ اس کی آنسوں میں ڈوبی ہوئی مدھم سی آواز شاہ میر کے کانوں سے ٹکرائی تھی، میر۔ شاہ میر اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے اسے محسوس کر رہا تھا۔ بولو میر کی جان، اس کی مدھم سی آواز کا جواب شاہ میر نے بڑی محبت بھرے لہجے سے دیا۔ کیا آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی پیار کریں گے؟ بڑا سوالیہ سا انداز تھا اس کا۔ کیوں میر کی جان، تمہیں کوئی شک ہے؟ شاہ میر اب بھی اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ آپ کو اگر میرے بارے میں کچھ پتہ چلے تو آپ مجھ سے پیار کرنا چھوڑ دیں گے تو نہیں نا؟ وہ اپنے سوالوں میں شاید شاہ میر کا اعتماد بھرا جواب سننا چاہتی تھی۔ میر کی جان، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے میں تم سے محبت کرنا چھوڑ سکوں۔ اگر میری جان کہے تو اپنا دل چیر کے دکھا دوں۔ میر، اگر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، وہ روئی ہوئی آواز میں بولی۔ میر کبھی اپنی جان سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی گھنی پلکوں سے ایک ایک آنسو کو بڑی محبت سے چم رہا تھا۔
آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میر آپ کے لائق نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ تم مجھے کرنے دو، وہ میرا فیصلہ ہے، یہ ہے کہ تم سے زیادہ لائق ہم سفر مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا۔ میر آپ میری حقیقت جانیں گے تو اپنا فیصلہ بدل لیں گے۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز میں بے یقینی کے الفاظ لیے ہوئے بولی تھی۔ میر میں پاکیزہ نہیں ہوں، کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولی۔ میرا آج کے بعد تم اپنے بارے میں ایسی کبھی نہیں کہو گی۔ شاہ میر کے کہنے کے انداز میں ایک تڑپ سی تھی۔ میر آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں کسی کی زندگی میں اس طرح سے شامل نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں، اور میرے اندر کا سچ مجھے ہر وقت جھنجھوڑتے رکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سچ کو جاننے کا آپ کو پورا حق ہے، مگر آپ کو حقیقت بتا کر میں آپ کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ مرحا کے منہ سے آخری الفاظ سن کر شاہ میر کے دل کو تسلی ہوئی تھی کہ مرحا اسے کھونے سے ڈرتی ہے۔ میر کو پوری طرح سے ابھی تک تم نے جانا ہی نہیں ہے میری جان۔ میر کبھی بھی تم سے دور نہیں ہو سکتا۔ اس ڈر کو اپنے ذہن سے پوری طرح نکال دو۔ مرحا تمہیں ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مجھے تمہارے منہ سے کوئی حقیقت نہیں سننی ہے۔ میں ساری حقیقت سے واقف ہوں، اور اگر پھر بھی تمہارے دل کو مجھے حقیقت بتا کر سکون ملتا ہے تو بتاؤ تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو جائے۔ جس ڈر کو تم نے سالوں سے اپنے اندر دبا کے رکھا ہے، اس ڈر کو آج پوری طرح سے نکال دو مرحا۔ مرحا اپنے دل کا درد سنانا شروع ہوئی تو ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی اس کے گلے سے لگی اپنا ایک ایک دکھ بتاتی چلی گئی۔ وہ تو اس وقت اتنی معصوم تھی کہ شاید کبھی اپنا درد بھی کسی کو بیان نہ کر پاتی۔ کسی کو بتانے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ مرحا شروع سے ہی شائع اور سہمی رہنے والی تھی، اور اس حادثے نے اس کی شخصیت کو پوری طرح سے ختم کر دیا تھا۔ رومان شاہ نے اس کے اندر اعتماد بھرنے کی پوری کوشش کی تھی، اس سے کچھ بہتری تو آئی تھی، مگر وہ کبھی بھی زیادہ لوگوں سے گھل مل نہیں سکی تھی۔ اپنے آنسوؤں کی روانی سے وہ شاہ میر کو اپنا درد سناتی چلی گئی۔ اس کا درد سن کر شاہ میر کا دل پھٹ رہا تھا۔ شاہ میر اس کے کانپتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے کھڑا تھا۔ میر آپ کو پتہ ہے اس دن جب بھائی نے دیکھا تو وہ پہلی بار نہیں تھا۔ اس گھٹیا انسان نے اس طرح کی حرکتیں کئی بار پہلے بھی کی تھیں۔ میں امی اور بھائی کو بتانا چاہتی تھی، مگر مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں بھائی اور امی مجھے ہی غلط نہ سمجھیں، اور وہ کمینہ مجھے ہمیشہ ڈرا کر چپ کروا دیتا تھا۔ میں بہت بے وقوف تھی جو کبھی اپنے دل کی بات امی اور بھائی سے کہہ ہی نہیں سکی۔ وہ کہتے ہوئے سسک کر روئی تھی۔ بھائی اس دن فرشتہ بن کر آئے تھے اور مجھے اس درندے کے چنگل سے چھڑا کر اپنی حفاظت کی دنیا میں لے گئے تھے۔ اس دن کے بعد بھائی نے میری اتنی حفاظت کی کہ میری طرف اٹھنے والی ہر نظر کو پہلے بھائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود بھی میں کبھی خود میں اتنی ہمت جمع نہیں کر سکی کہ میں بتاتی کہ اس گھٹیا انسان نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بتا کر بلند آواز میں رونے لگی۔ شاہ میر کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا یہ سن کر، مگر اس نے مرحا پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اسے پتا تھا کہ اتنی مشکل سے وہ اس پہ بتانے کی تھوڑی سی ہمت آئی ہے، وہ آج کے بعد اس ہمت کو کبھی اکٹھا نہیں کر پائے گی۔ شاہ میر نے جتنا سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ برا مرحا کے ساتھ ہوا تھا، اور اس سے بڑھ کر اسے یہ بات بہت تکلیف دے رہی تھی کہ اتنے سالوں سے مرحا اپنے اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ وہ کسی کو بتا نہیں سکی کہ مرحا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کتنی دیر تک چپ کھڑا رہا تھا وہ۔ بس مرحا بس، اب تم نے اپنا سارا درد مجھے سنا دیا۔ آج کے بعد تم اس بھیانک حادثے کو یاد کر کے کبھی نہیں روگی۔ میرا وعدہ ہے کہ تمہارے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی سانس لوں گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت اس کے گرد اور بھی کس گیا۔ آج سے وہ تمہارا نہیں میرا مجرم ہے، اور اپنے مجرموں کو میں ایس پی شاہ میر کبھی معاف نہیں کرتا، وہ اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے بولا تھا۔ مرحا اپنا سارا دکھ شاہ میر کو سنا کر پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آج سکون کی نیند سوئی تھی۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے وہ کتنی پرسکون لگ رہی تھی۔ شاہ میر تکیے پر سر رکھے ہوئے سیدھا لیٹا ہوا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے اور دوسرا ہاتھ اس کے گرد لپیٹے ہوئے تھا۔ شاہ میر اس کے معصوم چہرے کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جہاں پر اس وقت بھی معصومیت ہی معصومیت دکھائی دے رہی تھی۔ رومان بیٹا، آپ لوگ کھانا کھا کر جانا، آج میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ رومان شاہ جو آفس سے سیدھا میرب کو لینے آیا تھا، اس کے ساتھ ضد کر رہی تھی کہ وہ یہاں سے کھانا کھا کر جائے۔ ٹھیک ہے آنٹی، تھوڑا جلدی کیجیے گا کیونکہ مجھے گھر جا کر آفس کا ضروری کام کرنا ہے۔ جی بیٹا، میں ابھی کھانا لگواتی ہوں، آپ میرب کے روم میں جا کر فریش ہو کر آ جائیں۔
رومان شاہ میرب کے ساتھ چلتا ہوا اس کے روم میں آ گیا۔ اف، شاہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا تو دیکھ لینے دو، اپنی خود کی ذاتی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے۔ میرب کے روم کی طرف جاتے ہوئے میرب کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کسی اور ہی موڈ میں بولا تھا، شاہ پلیز، ماما دیکھ لیں گی تو کیا سوچیں گی، کچھ تو شرم کیجیے۔ میرب شرماتے ہوئے شاہ کے سینے پر زور دے کر اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ کچھ نہیں سوچیں گی، بلکہ وہ تو یہی کہیں گی کہ وہ کتنا اچھا داماد، میرا داماد میری بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہے، شاہ شوق انداز سے کہتے ہوئے اپنے لب میرب کے لب کے قریب لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرب نے شاہ کے منہ کو ہاتھ رکھ کر شاہ کا یہ منصوبہ ناکام کر دیا۔ شاہ پلیز پہلے چل کر فریش ہو جائیں، ماما کھانے پر ہمارا ویٹ کر رہی ہیں۔ میرب کو اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے راہداری کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا تھا وہ۔ چلو روم میں چل کر میں فریش ہو لیتا ہوں، وہ تو کسی اور ہی موڈ میں بولا۔ فریش ہونے کا تو اس کا کہیں سے بھی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ میرب جو اس کے آگے آگے چلتی ہوئی روم میں داخل ہوئی تھی، گھبرا کے شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکراتا ہوا واش روم کی طرف جانے لگا۔ کھانا کھا کر گھر چلیں گے، اس کے بعد ہمارے روم میں جا کر جتنا بہکنا ہے ہم بہکیں گے۔ شاہ میں آپ کی جان لے لوں گی، میرب شاہ کی بات سے شرماتے ہوئے چیخی۔ پوری اجازت ہے، لے لینا، مگر گھر جانے کا ویٹ کرو۔ وہ شرارتی انداز میں جاتا ہوا رک گیا تھا۔ اسے آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ شاہ کے اس انداز سے میرب اور بھی شرم سے لال ہو گئی تھی۔ شاہ میرا فجر کی نماز سے فارغ ہو کر شاہ میر کو نماز کے لیے اٹھا رہی تھی، جو کہ رات کو بہت لیٹ سویا تھا، تو اس وقت بہت گہری نیند میں ایک میٹھی آواز کو محسوس کر رہا تھا۔ میر اٹھ جائیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ شاہ میر نے میرہا کو پکڑ کر بیڈ پہ گرا لیا تھا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، اس کے مضبوط سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر نظریں چرائی ہوئی بولی۔ چھوڑنے کے لیے میں نے تھوڑا ہی پکڑا ہے، اب تو ساری زندگی تمہیں یوں ہی اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ کیوں، آپ کو کوئی اور کام کاج نہیں کرنا کیا؟ وہ شرارتی لہجے میں مسکراتی ہوئی بولی۔ آج شاہ میر کی محبت کا مان پا کر میرا نے پہلی بار شاہ میر کے اتنا نزدیک ہوتے ہوئے اس سے مذاق کیا تھا۔ کام کاج بھی کر لوں گا، پہلے اپنی خوبصورت پیاری بیوی کو جی بھر کر پیار تو کر لینے دو۔ اس کے نرم گالوں کو باری باری اپنے ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ میرا آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے مضبوط ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس لمس میں اسے آج اپنے لیے تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ میر کے رات کو بولے ہوئے ہر الفاظ نے میرا کو ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ آج کی صبح میرا کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی تھی۔ وہ اس کی گردن پہ جھکا ہوا تھا۔ میر، بولو۔ میر، فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، پلیز اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ شاہ میر کے خماری بھرے لمس سے میرا کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ وہ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ جی میں نے پڑھ لی ہے، آپ بھی جا کر پڑھ لیں۔ وہ اپنے اوپر گھٹا بن کر لیٹے ہوئے شاہ میر کو اپنے ہاتھوں سے دھکیلتے ہوئے بولی۔ آج تیار رہنا، ہم لوگ گھومنے چلیں گے۔ آج میں اپنی پیاری بیوی کو کشمیر کی سیر کرواؤں گا، اور اس کے بعد رات کو آ کر اپنی گولڈن نائٹ کو سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ اتنی بے باکی سے بولتے ہوئے مسکرایا تھا کہ میرا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ آئی لو یو، بس میری جان، اس طرح سے میری باتوں سے شرماتی اور مسکراتی رہو، میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا، اور میرا وہیں بیڈ پر لیٹی ہوئی شاہ میر کی محبت سے مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ واہ یار، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، میں تو تمہیں سمجھاتا ہی رہ گیا اور تم نے تو چٹ منگنی کرنے کا ارادہ ہی کر لیا۔ شاہ زیب نے احمد کو بتایا کہ اس نے ڈاکٹر ہما کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا ہے اور بہت جلد وہ دونوں منگنی کرنے والے ہیں۔ اسی بات پر احمد ڈاکٹر شاہ زیب کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ جب پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا تب بھی تم تکلیف تھی، اور اگر اب میں نے ایکسیپٹ کر ہی لیا ہے تو اب بھی تمہیں پرابلم ہے، شاہ زیب چڑھتے ہوئے بولے۔ نہیں یار، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، ناراض کیوں ہو رہے ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ احمد کو ڈاکٹر شاہ زیب کا دل کا حال پتہ تھا، اسی لیے اس نے فوراً وضاحت پیش کی۔ یار پلیز، اگر ہاں کی ہے تو پوری کوشش کرنا کہ اس رشتے کو اچھی طرح سے نبھا سکو۔ میرا تمہارا ماضی تھا اور ڈاکٹر ہما تمہارے آنے والا مستقبل۔
تو پلیز ماضی کی باتوں کو لے کر اپنا مستقبل خراب مت کرنا، احمر سمجھاتے ہوئے بولا۔ نہیں احمر یار، اتنا تو میں سنگ دل نہیں ہوں جو اپنے ماضی کی وجہ سے ہما کے ساتھ کچھ بھی غلط کروں گا۔ اتنا تو تم اپنے دوست پر یقین رکھو۔ ہاں مگر یار کل کا پتہ نہیں، مگر آج میں میرا کو اپنے دل سے نکال نہیں پا رہا۔ میں 1-1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، اور تم خبردار جو تم نے سونے کی کوشش کی تو۔ میرب کو گاڑی سے اتار کر رومانشا سیدھا احمر اور شاہ زیب کے پاس جا رہا تھا، مگر جاتے ہوئے میرب کو دھمکی دے گیا تھا کہ وہ اب سو نہیں سکتی۔ شاہ اگر نیند آ گئی تو اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرب جو ذہن میں پلان بنا کر بیٹھی تھی کہ شاہ کے جانے کے بعد وہ آرام سے سو جائے گی، اس پر پانی پھیر دیا تھا۔ نہیں میری جان، اگر تمہیں نیند آ گئی تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اور پھر آ کر جو میں تمہارا حشر کروں گا اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا سرد لہجے میں بولا۔ شاہ آپ بہت ظالم ہیں، چھوٹی سی بات پر مونڈ بنا لیتے ہیں۔ میرب شاہ کی دھمکی کے جواب میں منہ بسورتی ہوئی بولی، تم میرے آنے سے پہلے سو کر دکھانا، اس ظالم کا مطلب تو تمہیں میں آ کر سمجھاؤں گا۔ رومان اب تم دونوں آپس میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ یار، ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو لے کر تم لوگوں نے ایک دوسرے سے دوری بنا رکھی ہے، جو کہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ ہم آپس میں بیٹھ کر غلط فہمی کو دور بھی تو کر سکتے ہیں۔ احمد نے رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب کے بیچ میں میرا والی بات کو لے کر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں بات کی۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے دل میں شاہ زیب کے لیے کچھ نہیں ہے، شاید اس وقت میں بھی کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گیا تھا۔ اب میرے دل میں کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہے شاہ زیب کو لے کر، بس پچھلے دنوں کچھ مصروفیات بہت زیادہ ہی تھیں جس کی وجہ سے تم لوگوں سے مل نہیں سکا اور نہ ہی اس بات کو کلیئر کر سکا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اٹھ کر ایک دوسرے کو گلے لگاؤ۔ ہاں ابھی لگا لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ رومان شاہ اور شاہ زیب ایک دوسرے کے گلے ملے اور احمد سے بھی دونوں کے گرد اپنے بازو پھیلا کر دونوں کے گلے لگ گیا۔ تینوں دوست بہت دنوں بعد اکٹھے ہوئے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پچھلے 3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے آپس میں گپے مار رہے تھے۔ اب تو رومان شاہ کو بھی واپس جانا بھول چکا تھا۔ باربیکیو کے مزے اڑاتے ہوئے ساتھ میں تو وقت کا پتہ ہی کیسے چلتا۔ میرے خیال سے اب مجھے چلنا چاہیے، تمہاری بھابھی بھی میرا انتظار کر کر کے سو گئی ہوگی۔ اور شاہ زیب، میں تمہارے لیے دل سے بہت خوش ہوں۔ ایک بار پھر سے رومان شاہ شاہ زیب کے گلے لگ کر مبارکباد دیتے ہوئے بولا۔ رومان شاہ پھر ان سے اجازت لیتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف نکل چکا تھا۔ شاہ میر اور مرحا کشمیر میں بہت انجوائے کر رہے تھے۔ شاہ میر نے مرحا کو کشمیر کی خوبصورت مناظر دکھائے، وہاں کے ٹریڈیشنل کھانوں سے لطف اندوز کرایا۔ مرحا نیلم ویلی کی خوبصورت ندی کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ مرحا نے وہاں بہت انجوائے کیا اور خود سے شاہ میر کے ساتھ پکس بنا رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح اچھل اچھل کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس سارے دورانیہ میں شاہ میر بار بار اس کے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے نزدیک کر کے ہی کھڑا ہوا تھا، مگر مرحا کے چہرے پر شاہ میر نے کہیں بھی اس ڈر کو محسوس نہیں کیا۔ وہ اس وقت بہت مطمئن ہو کر شاہ میر کے ساتھ چل رہی تھی، یہاں تک کہ جہاں وہ پانی یا اونچائی کو دیکھ کر تھوڑا ڈر جاتی تھی، جلدی سے شاہ میر کے ہاتھ کو تھام کر خود کو محفوظ کر لیتی۔ شاہ میر کے لیے یہ بات بے حد خوشی کا باعث تھی۔ آج شاہ میر کو مرحا کے اندر کی وہ ڈری سہمی ہوئی بچی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ گھر کے اندر والے گیٹ پر مہک کب سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کسی کا بڑی بے چینی سے انتظار ہے۔ رومان شاہ نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو مہک اسے سامنے ہی واک کرتی ہوئی نظر آئی۔ رومان شاہ اسے نظر انداز کرتا ہوا گزر گیا۔ مہک کی توقع کے مطابق رومان شاہ اس سے اگنور کرتا ہوا گزرا تو مہک نے آگے بڑھ کر تیزی سے جاتے ہوئے رومان شاہ کا ہاتھ پکڑا۔ رومان شاہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مہک: شاہ یہ بدتمیزی نہیں، میرا پیار ہے جو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رومان شاہ: مہک، میری نظر میں پہلے ہی تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، اب یہ سب کر کے کیوں مزید خود کی توہین کروا رہی ہو؟ رومان شاہ نے بہت سخت لہجے میں کہا۔ رومان شاہ نے جھٹک کر اپنا ہاتھ مہک کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ رومان، کیوں تم مجھے اس طرح اگنور کر رہے ہو؟ پہلے تو تم مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، آج میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ مہک نے بات کرتے ہوئے ایک قدم شاہ کی طرف بڑھایا۔ شاہ نے اس سے دوری بنانے کے لیے 2 قدم پیچھے کو بڑھا لیے۔ مہک، مت خود کو اتنا گراؤ کہ ایک وقت آئے گا کہ تم خود کو پہچان ہی نہ سکو۔ مہک، ایک بات سمجھ لو،
آج تمہارے سامنے شہر کا مانا ہوا بزنس مین کھڑا ہے جس کا واسطہ روز ہزاروں لوگوں سے پڑتا ہے، اور ان ہزاروں لوگوں میں بہت سے چہرے تم جیسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے بہت سے پردے گرا رکھے ہوتے ہیں۔ مگر اب رومان شاہ کی نظر اتنا پرکھنا سیکھ گئی ہے کہ کیا کھرا سونا ہے اور کیا پیتل، اس لیے تم مجھ پر اپنا ٹائم ویسٹ کرنا بند کرو۔ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ میری بیوی مجھ سے بے لوث اور بے حد محبت کرتی ہے۔ اس کی محبت کے سامنے تم جیسی ہزاروں مہک بھی آ کر ہمارے درمیان بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں تو رومان شاہ چٹان بن کر سب بدگمانیوں کو چکنا چور کر دے گا۔ رومیو، تم میری بات کو یقین کیوں نہیں کرتے؟ مجھے تمہاری دولت سے نہیں، تم سے محبت ہے۔ رومیو، دولت تو مجھے شادی کر کے مل ہی گئی تھی۔ اگر نہیں ملا تو وہ پیار تھا جو مجھے صرف تم دے سکتے ہو۔ مجھے پتا ہے کہ میرا ماضی ایسا رہا ہے کہ تم مجھ پر یقین نہیں کر پا رہے، مگر یہی سچ ہے کہ میں اب تم سے محبت کرتی ہوں۔ تم چاہو تو مجھ سے قسم لے لو، مجھے تمہاری دولت سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے تم چاہیے ہو رومیو، میں تمہاری محبت کو نہیں بھول پا رہی، پلیز میرا ہاتھ تھام لو۔ رومان، تم ایک بار بیٹھ کر میری بات سنو۔ میں تمہیں میرب کو چھوڑنے کے لیے تھوڑا ہی کہہ رہی ہوں۔ تم میرب کو رکھو اپنے ساتھ، مگر رومان، ہماری اس محبت کو یاد کرو جو تم نے صرف مجھ سے کری تھی۔ میرب سے تمہارا زبردستی رشتہ جوڑا ہے، مگر رومان، تمہارا اور میرا رشتہ تو دل کا رشتہ ہے۔ بچپن سے تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میں مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے کہ میں اس وقت تمہارے پیار کو پہچان نہیں سکی۔ تو ٹھیک ہے نا، میری غلطی کی سزا مجھے خدا نے دے دی۔ پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ایک موقع دو۔ میں تمہیں وہ مہک بن کر دکھاؤں گی جیسی مہک تم چاہتے تھے۔ مہک باتیں کرتے ہوئے رومان شاہ کے قریب آ گئی تھی۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے اب وہ رومان شاہ کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہتی تھی۔ رومان شاہ کی وجیح پرسنالٹی، خوبصورت اور بھرپور مردانگی مہک کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تمہیں سمجھانا مطلب پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑنا ہے۔ رومان شاہ مہک کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے پیچھے ہوا جو اس کے سینے پر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور غصے سے بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ مہک نے پیچھے سے روتے ہوئے مدھم سی آواز میں 2-3 بار پکارا، مگر رومان شاہ بنا پلٹے چلتا ہی گیا۔ رومان شاہ روم کے اندر داخل ہوا تو مدھم سی روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ میرب کروٹ لے کے کمبل اوڑھے ہوئے لیٹی تھی۔ رومان شاہ مہک کی بیتوکی باتوں کی وجہ سے اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ میرب کو سویا ہوا دیکھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اپنا یہ موڈ میرب کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اپنے موڈ کو لائٹ کرنے کے لیے رومان شاہ الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکال کر واش روم کے سامنے رکھی ہوئی چپلیں پہنتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ شاہ، آپ میرے ہیں، صرف اور صرف میرے۔ مہک اگر آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے تو میں ایسا اس کے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میرب نے بھیگی پلکوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ میرب جو کچن سے پانی لینے کی غرض سے جا رہی تھی، اسی وقت رومان شاہ اور مہک کے بیچ ہوئی ساری باتیں سن چکی تھی۔ حالانکہ اس نے دیکھا تھا کہ رومان شاہ نے اسے منہ توڑ جواب دیا ہے، مگر پھر بھی میرب کا دل بہت دکھا ہوا تھا، اسی لیے وہ رومان شاہ کے آنے سے پہلے کمبل میں لیٹ گئی، کیونکہ وہ اپنے آنسو رومان شاہ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رومان شاہ فریش ہو کر اپنے غصے کو کافی حد تک کم کرنے کے بعد ٹاول سے سر کو رگڑتے ہوئے باہر آیا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو کر سر خشک کرنے کے ساتھ اپنی نظریں بیڈ پر کمبل پر دبک کر لیٹی ہوئی میرب پر رکھے ہوئے تھا۔ میرب جو سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی، اس کی نظر رومان شاہ کے کثرتی سینے پر پڑی جس پر ابھی تک پانی کی قطرے کھڑے تھے۔ میرب کی نظر جیسے ہی رومان شاہ کے کثرتی جسم پر گئی، فوراً اس نے کمبل اپنے منہ پر کھینچتے ہوئے شرم سے سانس روک لی۔ میری ڈرامہ کوئین، اٹھ جاؤ، کیونکہ میں تمہیں دیکھ چکا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، رومان نے مرر میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھ چکے ہیں تو دیکھتے رہیں، کم سے کم روم میں آتے ہوئے کپڑے تو پہن لیا کریں، میرب نے کمبل کے اندر سے آواز دی، کیونکہ میرب کا دل زور و شور سے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور دوسری بات اگر میں بنا کپڑوں کے بھی آ جاؤں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ غلط ہے۔ روم میں میری ایک عدد بیوی کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ رومان شاہ شوقی سے مسکراتے ہوئے کمبل کا کونا اٹھا کر میرب کے کمبل کے اندر گھس چکا تھا۔